کو سباب پہنچاتے رہیں گے۔ اسی لیے مولانا زانگاشی رحمتہ اللہ علیہ نے اس وظیفے کے بارے میں کیا کہا؟ بے پیسہ دین و دنیا کی بھلائی و امن و امان، یہی نہ لکھا؟ اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، آپ پڑھیے گا آپ فائدہ پائیے گا، نہیں پڑھیے گا نہیں پائیے گا۔ آپ کہیں گے کہ ہم دوسرے پیر صاحب کے مرید ہیں، ہم کیسے پڑھیں؟ بھائی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے اندر میں لکھ بھی دیا ہے کہ کوئی کسی بھی پیر سے مرید ہو رہے ہیں وہ اپنا سلسلہ نہیں چھوڑنا، ان کو ان کی جگہ پر رکھیں، اس کو تھوڑا سا 5 منٹ کا وقت دے دیں، 3 منٹ کا وقت دے دیں روزانہ 5 ٹائم، اور اس کو پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ وظیفہ جو ہے آپ کو جنت میں پکڑ کے کھینچ کے لے کے چلا جائے گا، آپ کو یہ وظیفہ جہنم سے نکال لے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس وقت میں شفاعت کی مجلس قائم ہوگی، یہ وظیفہ آپ کو وہاں پر لے جا کر رسول انور علیہ السلام کے سامنے میں آپ کو کھڑا کر دے گا یہ وظیفہ کہ اے نبی اللہ، یا رسول اللہ، یہ 5 وقت یہ نماز تو پڑھتا تھا، ساتھ میں یہ وظیفہ پڑھتا تھا، اس امید کے ساتھ کہ آپ کی محبت اور آپ کا فیضان اسے مل جائے، اس لیے آپ اپنا وعدہ پورا فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے نا، وہ حدیث پوری لمبی حدیث ہے، اس لیے اس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ یاد رکھیں، یہ آپ کو کسی بھی صورت میں آپ کو محروم ہونے نہیں دے گا، آپ کو اس کا ضرور اجر ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور آپ ہی کو کیوں، انشاءاللہ اگر چند لوگ بھی اس مجلس میں اگر اس وظیفے کو لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی تھوڑا مل جائے گا ثواب انشاءاللہ، اس لیے کہ آپ نے اگر میرے کہنے پہ اگر 2-4 وظیفہ لے لیا تو ہمیں بھی اس وظیفے میں شرکت کا موقع مل جائے گا انشاءاللہ، ہم بھی ثواب پا جائیں گے۔ جتنا پڑھیے گا آپ، جتنا ثواب ملے گا آپ کو، مجھ کو بھی ملے گا۔ کیا بولا؟ جتنا آپ کو ملے گا اتنا مجھ کو بھی ملے گا۔ آپ جلیے گا نہیں، حسد مت کیجئے گا، جلن آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، یارے یہ مولانا کو ثواب مل جائے گا ہم نہیں پڑھیں گے، جاؤ نہیں بھیا، اللہ کے واسطے مت دینا ہمیں ثواب، مگر اس وظیفہ کو پڑھو، آپ پڑھو، یہ تو اللہ تعالی ہمیں خود بخود عطا فرما دے گا انشاءاللہ، اس کی نیکی جو ہوگی خود دے دے گا۔ ایک صاحب کلکتے میں تھے، خدر پور ایریا میں 17 وظیفہ پھاڑا ہے، اسی وظیفے کو 17 وظیفہ پھاڑ ڈالا، جب اس کو دیا جائے پھاڑ کے پھینک دے، جب دیا جائے پھاڑ کے پھینک دے۔ کیا آدمی تھا بتائیے، بھلے کہاں سے لے کے چلا آیا، لیکن جب مرشد کی نظر پڑ گئی اس کے اوپر تو 18ویں وظیفہ پکڑتا ہے اور سیدھے دربار پہنچتا ہے اور توبہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا، اب یہ کیسے معاف ہوگا؟ اے اللہ کے ولی بتا دیجئے کیسے معاف ہوگا؟ میں نے جو 17 کو جو بھاڑ پھوڑ کر کے جو میں نے تہس نہس کر دیا۔ ایک واقعہ اسی طرح کا ہے، ایک صاحب نے وظیفہ لیا، یہ 3 حضور قبلہ کا، حافظ قبلہ کا ہے، اور 4 حضور قبلہ کا بھی یہ معاملہ کہ وظیفہ لیا، لیکن لے کر کے انہوں نے رکھ دیا ایک سائیڈ میں، گھر میں رکھ دیا، نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کچھ دن کے بعد ہفتہ 2 ہفتہ گزرتا ہے، حضور قبلہ خواب میں دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ارے بھائی تمہارا وظیفہ یہاں پڑا ہوا ہے، تم پڑھتے بھی نہیں ہو، اس کو ادب بھی نہیں کرتے ہو۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو جس جگہ حضور نے بتایا تھا یہاں تمہارا وظیفہ پڑا ہوا، وہیں پہ وظیفہ ملا، وہیں پر وظیفہ ملا۔ تب اس نے سمجھا کہ جو ولی اللہ اپنے وظیفے کی حفاظت اتنی کرے اور اس طرح سے لوگوں کو ہوشیار کرتا پھرے، خواب کے ذریعہ سے بتائے، یہ وظیفہ ضرور سچ ہے اور حق ہے۔ اس لیے آج سے میں توبہ کر کے اس وظیفے کو میں شروع کرتا ہوں اور عمل کرتا ہوں۔ چنانچہ وظیفہ، سوچئے اس ولی اللہ کو کیسا درجہ پایا، کیسا درجہ پایا کہ جو جہاں سے اس وظیفے کو پڑھ لے وہ میرا مرید ہو جائے گا، جو جہاں سے پڑھ لے میرا فیض اس کو پہنچ جائے گا، چاہے وہ ماسکو میں رہے یا پھر میکسیکو میں رہے، امریکہ میں رہے، لندن میں رہے،
चाइना में रहे, जर्मन में, जापान में, कितने जितने सारे कोने अल्हम्दुलिल्लाह हर मुल्क में हमारे ये वजीफा पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं और सारी दुनिया से लोग वजीफा पढ़ते हैं और ये दुआ करते हैं इलाही रहमत ज़्यादा कर तमाम आलम पर, और लास्ट में कहते हैं इलाही रहमत ज़्यादा कर मुझ पर और इस वजीफा के पढ़ने वालों पर, जो पढ़ते थे कब्र में चले गए, जो पढ़ते हैं अभी जिंदा हैं, जो पढ़ेंगे आने वाले वक्त में, जो अभी पैदा भी नहीं हुए। या अल्लाह उन सब पर अपनी खास रहमत व बरकत नाजिल फरमा। सोचिए हर कोई यही कहता है, हर कोई जब यही दुआ करता है तो लाखों की दुआ हम आपको अकेले को मिल रही है और हम अकेले की दुआ लाखों को पहुंच रही है। समझ पा रहे हैं? एक आदमी वहां से अनाउंस कर रहा है और वो कह रहा है इलाही रहमत ज़्यादा कर इस तमाम मजलिस वालों पर, ठीक है। सारे लोग फिर यही चीज कह रहे हैं इलाही रहमत ज़्यादा कर इस वजीफा के पढ़ने वाले पर, तो वो भी तो पढ़ रहा है, तो उन पर भी दुआ हुई। इतने सारे लोग, हजारों आदमी की दुआ उन पर हुई और उनकी दुआ हजारों लोगों पर हुई। कैसा चैन है, कैसा चैन है ये। इस चैन को कोई समझा? नहीं समझा। जो समझा उसने इसे चखा, जिसने चखा उसने इसे रखा, और जिसने रखा वो पाया। हुजूर किबला फरमाते थे, बार बार कहते थे, ये मिस्री का टुकड़ा है, तुम इधर से अगर इसको चखोगे तो उधर भी मीठा, अगर इधर से चखोगे उधर भी मीठा, इधर से चखोगे इधर से भी मीठा, उधर से चखोगे उधर से भी मीठा, जिस सिम से भी तुम इसे चखोगे मीठा ही मीठा। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब क्या? ये वजीफा हर एतबार से हमारी जिंदगी के लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन फायदे की चीज है। इसलिए अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इसकी तौफीक अता फरमाए कि नस्ल नस्ल क़यामत तक हम लोग इस हक़ानी वजीफा को पढ़ते रहें, अमल करते रहें और दूसरों को भी हम इसकी तलकीन करते रहें, ताकीद करते रहें और बताते रहें, ताकि जो फैज़ हमें मिला है ये फैज़ हम उन तमाम लोगों को भी मिले जिन्होंने इस वजीफे को पढ़ें, और जो पढ़ते हैं ये चीज़ हम भी पढ़ें, अपने लोगों को, अपने बच्चों को इसकी ताकीद करें। और इसके साथ ही साथ मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ले मुस्लिमीन, हर मुस्लिम मर्द हो या औरत उस पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज है। इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये इस वजीफे को पढ़ते रहें और बाकी चीज़ें हम छोड़ दें, स्कूल छोड़ दें, मदरसा छोड़ दें, नॉलेज हासिल करना छोड़ दे, नहीं, बल्कि तमाम चीजें हम करें। मदरसे में भी पढ़ें, कॉलेज में भी पढ़ें, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ें, रिसर्च भी करें, सब करें, लेकिन न नमाज छूटे न ये वजीफा छूटे। अगर ये दोनों चीजें लेकर करके हम चलेंगे मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बड़ी तरक्की अल्लाह ताला अता करेगा, बड़ी तरक्की अता फरमाएगा। जाहिर हलाल रोजी हमें चाहिए, हम इस वजीफे को पा करके हाथ बांध कर करके बैठ के न रह जाएं।